پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مقدمے کا عنوان یا جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں وہ بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ قوم نہیں ہجوم ہے، چونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس طرح کے عنوان کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسری بات یہ ہے، انہیں ہجوم کہنا دراصل ہجوم کی بھی توہین ہے، چونکہ اگر یہ ہجوم ہے تو ہجوم بھی ایسا ہے جس میں کسی نے کرنٹ چھوڑ دیا ہو یا سانپ چھوڑ دیے ہوں، چونکہ ہجوم کا بھی کوئی سر پیر نظم و ضبط ہوتا ہے۔ اگلی بات، یہ ایک ہائیلی ورٹیکلی اور ہارزنٹیکلی تقسیم در تقسیم کے مارے ہوئے لوگوں کے مختلف گروہ ہیں جو ذات برادری، مذہبی حوالوں سے، علاقائی حوالوں سے، لسانی حوالوں سے اور اقتصادی طور پہ منقسم ہے۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں کا تکیہ کلام ہے کہ یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ بے عزت ہے، یہ باعزت ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایک گلی میں اکٹھے نہیں، جو اذان کے وقت پہ اکٹھے نہیں، میں کہتا ہوں میری اور ابرار کی یا شامی صاحب کی اذان میں اگر 5 منٹ کا فرق ہو تو دیٹس انڈرسٹینڈیبل، ایک وقت پہ آپ بول رہے ہیں، ٹھیک۔ جو رمضان کے چاند پہ اکٹھے نہیں، یہ وحشت کا عالم ہے، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کو ہجوم کہنا، ہجوم تو بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ ہجوم بھی نہیں ہے، افتخار۔ اور اگلی اور آخری بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو دہشت گردی کے اسلام پہ طالبانائزیشن، گیو اٹ اینی نیم، جو کچھ ہو رہا ہے، کون کس کی گردنیں کاٹ رہا ہے؟ کراچی میں یہ قوم ہے، بلوچستان میں باہر نکالتے ہیں بسوں سے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اندازہ ان کو ہو جاتا ہے یہ کہاں کا رہنے والا ہے، لائن میں کھڑا کر کے گولیاں مار دیتے ہیں۔ یہ ہجوم ہے کہ قوم ہے؟ یہ قاتلوں پہ مشتمل گروہوں کا اکٹھ ہے جسے ایک خاص جغرافیائی حدود میں جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہجوم جس میں سے ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی شارک پہ ہے یا دوسرے کی جیب میں۔ شکریہ۔ مقدمے کی مخالفت میں دلائل کے لیے ابرار الحق صاحب آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آج کے مقدمہ ہم قوم نہیں ہجوم ہیں کی مخالفت میں اپنے دلائل دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کے ایک شعر سے کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، سارا ملبہ قوم پہ خدارہ نہ ڈالیں۔ اس میں چند لوگ رسپانسبل مجھے نظر آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن، اس کی جغرافی لوکیشن بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی ہے، بہت سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ دوسرے دنیا میں جا کر دیکھیں، کرائم کی بات کی حسن صاحب نے، میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا، نیو یارک میں کہاوت مشہور ہے کہ ہی از ناٹ اے نیو یارکر ہو ہیز ناٹ بین رابڈ ونس، اور شامی صاحب نے ابھی ذکر کر دیا لندن کے معاملات کا بھی۔ میں کہتا ہوں میں پوری دنیا پھرتا ہوں، میں نے کوئی 38 ملین ایروناٹیکل مائلز ٹریول کیا ہے، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، قومیں دیکھی ہیں۔ پاکستان نہ صرف کہ ایک قوم ہے بلکہ ایسی قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے، اتنی ریزیلینٹ قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میں نے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اس کا تجزیہ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اس چیز کا تجزیہ کیا ہے۔ میں گیا ہوں جا کے، میں نے سوات اور بنیر کے جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے وہاں پر آئے تھے، ان کی خدمت کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ میں نے سیلاب زدگان کے لیے لوگوں کو اپنی دولت نشاور کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 13,000 لڑکوں نے کام کیا دن رات صرف یوتھ پارلیمنٹ سے، اور باقی آرگنائزیشنز کے کتنے لوگ کام کر رہے تھے، وہ کروڑوں لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تھے۔ اگر یہ ایک قوم نہ ہوتی تو ایسا کبھی ممکن نہیں تھا۔ آپ زلزلے کو دیکھ لیں جا کے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دن رات کام کیا ہے ان لوگوں نے، بیمار ہوئے ہیں، رمضان تھا، اسی طرح کا مہینہ تھا مجھے یاد ہے، پریشان تھے، گرے ہیں، بیمار ہوئے، زخمی ہوئے، اس کے باوجود کام کرتے رہے۔ مجھے وہ مائی یاد آتی ہے جو میرے پاس آئی تھی، ابرار میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ایک تمہیں دے رہی ہوں سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ قوم ہے۔ جی حسن نثار۔ پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا سینٹیمنٹ اس سے کھیلنا، 2 چیزیں ہیں بہت بڑی لعنت، مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا اور ملک کو اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کے جذبات سے سستے ترین طریقے سے کھیلنا۔ جو لوگ گردنیں رمضان میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کاٹتے ہیں، جو اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دیتے ہیں،
13 बॉटल्स डिफरेंट कंपनीज की चेक हुई हैं पिछले दिनों में, सारे प्रेस में था, सबका पानी गंदा और गलीज था। जो एक दूसरे की जेबें काटते हैं, जो एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, उनको ग्लैमराइज करना ये जराइम पेशा लोगों का काम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम, रिस्क के हराम खा रहा है जिसे आप मजदूर कहते हैं, जो फुटपाथ पे चलने वाले के रास्ते को रोक के वहां अपनी छाबड़ी रख के रिस्क कमा रहा है, वो अपने बच्चों को हराम खिला रहा है, वो वोट इन नाबकार लोगों को देता है, कब्जा ग्रुपों को, चूंकि वो खुद एक छोटा कब्जा ग्रुप है। इस मुल्क में प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि जिसकी जितनी चोंच है, जितना जिसका जबड़ा है, उसी हिसाब से वो एक दूसरे का मांस उतार रहा है। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों को आईना दिखाया जाए। मकसद ये नहीं है कि लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। रीजन ये है कि एक बाप की तरह, एक भाई की तरह लोगों की कमजोरियां, उनकी कजियां, उनकी बीमारियां, उनकी ये सारी सिचुएशन, हकायक उनके सामने रखो कि तुम गंदगी में लुथड़े हुए हो, तुम साफ हो जाओ। ये जिसकी ये बात कर रहे हैं, 5000 इंस्टेंसेस कोर्ट हुए कि किसी औरत के जेवर था, बाजू काट के ले गए, बालियां नोच के ले गए, ये 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप करने वाले। और मिसालें क्या देते हैं ये, इंग्लैंड की मिसाल, कितने अशरों से सुना है कोई ऐसा वाकया। हमारा तो ये वे ऑफ लाइफ है, शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। न्यूयॉर्क में जो रॉबरी हुआ, और तुम तो दिन रात, सुबह दोपहर शाम, तुम्हारे हुक्मरान, तुम एक दूसरे को रॉब कर रहे हो, लूट रहे हो। शर्म करो। मैं आपसे तेगों के साए में हम, कर्जों के साए में तुम पलके जमा हुए हो। कोर्ट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। रऊफ इब्रार ने, और अबरार ने, भाई है मेरे बड़े प्यारे, भाई उन्होंने बातें की हैं, हर तरफ अगर लगाया है, अगर नम हो, अगर लीडर मिल जाए, अगर सम। ओ भाई, पिछली कई सदियों से ये सारे अगर पूरे नहीं हो रहे, और लीडर मिल जाए तो तातारी भी बहुत बड़ी कौम बन जाते हैं। पूरी दुनिया को रोंद के रख दिया उन्होंने, सदियों हुकूमत की है, चंगेज खान जैसा। अगर वगर क्या है, लोग जो है पीपल्स पार्टी को लेकर आए हैं, जरदारी साहब को लेकर नहीं आए। साइलेंस, अगर जनरल